السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ کی بزم خدمت میں ہم آج 19 پوڈ کاسٹ لے کے حاضر خدمت ہیں۔ ہم آج 20 پوڈ کاسٹ لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا پوڈ کاسٹ حقوق الوالدین کے متعلق رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا والدین کا مقام اور مرتبہ مفتی صاحب نے جو بتایا قرآن شریف میں اور حدیث شریف کی روشنی میں جو بتایا گیا ہے۔ آج کل جو والدین اپنے بچوں کو لے کے پریشان ہوتے ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کے کوششیں کرتے ہیں، نافرمانی عام ہوتے جا رہی ہے اور معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان دین سے قریب ہو، قرآن کی تعلیم سے قریب ہو، حدیث رسول سے قریب ہو، علماء سے قریب ہو، تاکہ ان کے دل میں دین کا شعور بیدار ہو جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور طریقہ مل جائے۔ آئیے ناظرین، ہم انشاءاللہ آج حقوق الوالدین کے مطابق، حقوق الوالدین کے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اولاد کے لیے کیا کیا پیرنٹس کو دینا چاہیے، کیسی تعلیم دینا چاہیے اور کیسی تربیت کرنا چاہیے، کیسی تربیت کرنا چاہیے، تمام چیزوں پہ قرآن حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب سے ہم سوال کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اللہ سے ہمارا معاشرہ راہ راست پہ آ سکے گا اور نوجوان دین سے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بتائیے حقوق الوالدین کے مطابق قرآن میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے بارہا اس نشست کو اور عصر حاضر کی زبان میں پوڈ کاسٹ کو اس اعتبار سے پروموٹ کیا ہے کہ یہاں ریئلٹی اور ریفرنس ٹو کانٹیکٹ اور جو ایگزیکٹ تعلیمات اسلام ہے ورڈ ٹو ورڈ، ہم اس طرز پہ کام، اور آپ خود دیکھیں گے کہ میں نے جلسہ گاہ کو بھی درسگاہ بنا دیا ہے۔ آپ ہمارے تمام ویڈیوز کو دیکھیں، بیانات کو دیکھیں، اور ہر جگہ میں نے جو مقرر کا لفظ میرے لیے استعمال ہوا، میں نے اس کو منع کیا کہ میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، میں مدرس ہوں، مقرر تو کوئی بھی ہو سکتا، آپ مجھے صرف 3 مہینہ دیجیے، ہم ایک گریڈ مقرر آپ کو بنا دیں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے ایگزیکٹ قرآن کی۔ آپ نے جو شعر پڑھا وہ اسی کی ترجمانی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، سارا زمانہ ان کی عزت کرتا تھا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ریئلٹی آف اسلام یعنی قرآن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، عشق رسول تھا، طریق مصطفیٰ تھا، تو وہ معزز تھے۔ اور ہم آج خار ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ تارک قرآن ہو کر قرآن کو ترک کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو ترک کر رہے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ توحید کی ترتیب کو بدلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل ڈالے گا۔ جا بجا کئی موقعوں سے اللہ پاک نے، مثلا سورہ محمد میں پارہ نمبر 26 میں آپ دیکھیں گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم مطلب شریعت سے روگردانی کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم، تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے کو لا دے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کئی موقعوں سے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو کل کی جو خاص طور سے جو پارٹ 18 ہے ہمارا پوڈ کاسٹ کا، میں امت محمدیہ کے ایک ایک فرد سے، بالخصوص بلیور جو ہیں، سے شرعی گزارش کروں گا کہ اس کو بار بار سنیے، اپنی آل اولاد میں بھی سنائیے، کیونکہ یہ تو آپ ہمیشہ مقرروں سے، واعظوں سے سنتے ہیں کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آپ بتا دیجئے 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے، دوسری اہل بیت کی محبت، تیسری قرآن کی تعلیم۔ اب آپ سوچیں، پہلے عمل کا دھیان نہیں دیا اللہ، پہلے دل میں محبت، دل کو صاف ستھرا کرو، دل کو اچھا کرو، کہ قرآن اور حدیث سمجھ میں اسی وقت آئے گی جب آپ کے دل میں محبت اور نبی کی محبت، آل نبی کی محبت ہو، حق کی محبت ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ تعلیم قرآن آپ اپنے دل میں سما نہیں سکتے، ایجوکیشن آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے کام آئے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ اب ایجوکیشن اس اعتبار سے بولیے، یعنی جو ایجوکیشن آپ کو فائدہ اور آپ کے علاوہ کو فائدہ نہیں دے رہا ہے وہ بیکار ہے، تو وہ جاہل ہی بہتر ہے جو کم سے کم دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا سبب تو نہیں ہے، تکلیف تو نہیں پہنچا رہے۔ تو کل کا جو خاص طور سے 18واں پارٹ ہے پوڈ کاسٹ کا، اس کو بالکل ڈاؤن لوڈ کر لیں، فیس بک جہاں پر بھی ہو، اگر پہنچا ہے تو ڈاؤن لوڈ کر رہے اور بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ سنیں اس کو۔ یہ آپ بھی ہمیشہ اپنے دوستوں میں اس کو بولیں، کیونکہ دیکھیے آج آپ اولاد ہیں، بیٹے ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ بے لگام ہیں، مطلق العنان ہیں، توجہ نہیں دے رہے، لیکن جب آپ کے ساتھ یہ آپ جب فیس کریں گے نا اولاد کی بے ادبی کو، تب سمجھ میں آئے گا ماں باپ کا اس وقت مقام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ جب تمہارے پاس حیاء دین اور شریعت کی پاسداری نہیں ہے تو جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھنا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تمہارے پاس پاس شریعت نہیں ہے، لحاظ دین نہیں ہے، علم نافع کا تصور نہیں ہے، اور یہ سب جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ماں باپ کا جو وقار ہے یا جو رسپیکٹ ہے یا جو احترام ہے، ان کے لیے جو پازیٹیوٹی ہے، یہ شریعت ہے۔ تو اب تو پاس شریعت یہ ہوا ہے نا کہ اب آپ جو ہے شریعت کو فالو کرو، اور شریعت کے فالو کرنے کا جذبہ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے پازیٹیو رہو۔ خاص طور سے جو میں عصر حاضر میں نیڈ آف دی اوور کے تحت جو میں نے گفتگو اولڈ ایج ہوم کی ہے، وہ قرآن کے اس لفظ کا ترجمہ کیا، عندک الکبر، کبرا اولڈ کو بولتے ہیں، بڑھاپے کو۔ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یعنی اولڈ ہو جائیں، تو اس وقت زیادہ توجہ دینے کو کہا اللہ پاک نے۔ اب یہاں پر لاجک سمجھیے، کیوں زیادہ توجہ؟ کیونکہ جوانی میں تو وہ خود سے اپنی خدمت کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، وہ خود سے سارا سامان سب کچھ لا سکتے ہیں، اس لیے جوانی کا جملہ نہیں کہا کہ جب جوان ہو تو کرو، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولڈ کو پہنچ جائیں تو ایج ہوم نہیں، اولڈ ایج ہوم کا پیمانہ نہیں، بلکہ اولڈ ایج ہو جائے تو ان مائی ہوم کا پیمانہ رکھو۔
ओल्ड एज माई होम, जितने भी माँ बाप ओल्ड एज के हैं वो माई होम, मेरे घर की शान है, मेरे घर की इज्जत है, मेरे घर के वकार है। तो वो उस बात पर तवज्जो दें। और ये लॉजिक को आज मैं खत्म करूंगा हुकूक वालिदैन के हवाले से कि ये उनका हक है और ये हक शरीयत ने दी है। ये जो बनी इसराइल की आयत 23 और 24 में पढ़े हैं, तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कितनी चीजों का हुक्म दे रहा है। हाँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कहूँ। मैं जो लफ्ज हक कहा उसको समझिए पहले। ये हक है उनका, और ये हक जो है इलेक्शन से नहीं, सिलेक्शन से मिला है। अल्लाह ने सिलेक्ट किया है माँ बाप को और हक दिया है औलाद के हवाले से। यानी ये माँ बाप का हक है कि औलाद उनकी ताजीम करे, और ये हक किसने दिया है? अल्लाह ने। इसको एक और सवाल अगर इसको आप बनाएंगे, मियाँ बीवी के हवाले से हम डिबेट एक मुस्तकिल करेंगे पॉडकास्ट इंशाल्लाह। मैं बताने ये जा रहा हूं कि हुकूक वालिदैन, वालिदैन भी इस लफ्ज को समझे। हुकूक वालिदैन, ये हुकूक वालिदैन अपनी मेहनत और कसब का जुमला नहीं है, खुदा का गिफ्टेड पहलू है। मेहनत से आप हक नहीं कमाए हैं, मां बाप बन गए हक के खुदा, अल्लाह ने आपको हक दे दिया। हदीस पाक हजारों आ सकती है, मगर मैं आयत की तौजीह ज्यादा करना मुनासिब है। हदीस पाक में मां का ज्यादा हक बताया गया, कौन ज्यादा मुस्तहिक, कौन ज्यादा चौथे नंबर पर बाप को जुमला कहा गया है, बाप। मैं इन तमाम को नहीं बताने जा रहा हूं, मैं बताने सिर्फ इतना जा रहा हूं, इसीलिए मैंने बुखारी शरीफ की वो हदीस कोट भी की है 3004 उसमें कि हय्युन वालिदा, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अच्छा, बूढ़े हो जाते हैं तो क्या जिंदा नहीं है? गोया आखिरी सांस तक रहने वाले माँ बाप को नबी कह रहे हैं कि अगर आखिरी सांस भी बाकी है तो उनकी खिदमत करो। वाह! लेकिन आज देखिए, अगर आईसीयू में चले जाते हैं माँ बाप तो दुआए खैर करने बोलते हैं कि खैर की दुआ कीजिए, और उनकी नीयत ये होती है कि मर जाए। बहुत सब लोग परेशान हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे को नहीं देख पा रही है, वगैरह वगैरह। माअल्लाह, उसे ये नहीं मालूम कि माँ बाप अगर आईसीयू में भी है ना, तो कसम खुदा की वहीं से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे मौत दे दे सही है, लेकिन मेरी औलाद को अच्छा रखना। क्योंकि शऊर तो आईसीयू में नहीं है ना। उस हालत में भी माँ बाप नस्लों के लिए दुआ कर रहे हैं। तुम जो देख रहे हो आईसीयू में, ये बजाहिर फिजिकली तकलीफ है उनको, वरना अल्लाह तो उसी हालत में ज्यादा उनकी दुआ कबूल कर रहा है कि अल्लाह मेरी आला औलाद को मुझसे तकलीफ नहीं देना, उन्हें सुकून देना, उन्हें सब्र देना, हिम्मत देना, इस्तिकलाल देना। आज की गुफ्तगू से आगाज से पेशतर मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूक वालिदैन ये अल्लाह की जानिब से गिफ्टेड उन्वान है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप कमा करके वो पाए। जैसे आप आलिम हैं तो इल्म की बुनियाद पर कदर होगी, मेहनत करके आपने इल्म हासिल। प्रोफेसर हैं तो उस सिफत की बुनियाद पर, समझ रहे ना, प्रॉपर नॉन होने की बुनियाद पर। आपका प्रॉपर है इसलिए आप जो है आपकी इज्जत होगी। क्लियर है? जो चीजें जो मेहनतों से कमाई हुई चीज है, उस वजह से, उस कमाई की वजह से उसकी इज्जत होती। क्लियर एकदम हो गई। इमाम साहब को भी आप देखिए, जब तक मुसल्ला पे हैं सब ताबे हैं, मुसल्ला से हट गए अब सब फ्रेंडली माहौल हो जाता। अब ऐसा नहीं है कि इमाम साहब पांव रखेंगे तो आप रखेंगे, इमाम साहब इधर जाएंगे तो आप जाएंगे, हर जगह नहीं। तो जो चीजें मतलब मेहनत की होती है, मेहनत से कमाई हुई होती है, वो गिफ्टेड नहीं होती बजाहिर, लेकिन मां बाप होना ये अल्लाह का गिफ्ट है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। मैं जो लफ्ज गिफ्टेड कहा ना, मैं उस लफ्ज को थोड़ा कुरान से मुबरहन करना चाहता हूं। एक बहुत खूबसूरत आयत याद आई मुझको, यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। क्या बात है यार। हाँ, ये देखिए सूरह शूरा, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 49।
کہ اللہ تعالی جس ماں باپ کو چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے, جس ماں باپ کو چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. یہ یہب و ہبا گفٹ کو کہتے ہیں. تو ماں باپ ہونا یہ گفٹ ہے, اور ماں باپ کے حقوق یہ اللہ کی جانب سے گفٹڈ ہے. قرآن نے کہا اولاد کو کہ ماں باپ کے حقوق میں بتا رہا ہوں. اب وہ سب سے بڑی بات, جیسے اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے. حدیث میں پڑھے ہوں گے آپ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو یہ حق ہے خدا کا. اور بندوں کا حق یہ ہے کہ بندہ عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش دے. کہ بندوں کا حق ہے. مغفرت پانا بندوں کا حق ہے, اور مغفرت کرنا یہ اللہ کا حق ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو اب یہاں پر یہبوں سے میں نے گفٹ کا جملہ استعمال کیا ہے. یہ گفٹڈ ہے, یعنی آپ یہ کہہ کر بھی بہت سارے نافرمان اولاد ایسے بھی ہیں, تمہیں چیک ماں باپ کیا, تم پیدا کرے شادی کرے, تم معاذ اللہ بہت سارے جملے بول دیتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور ماں باپ کی محنت بھی نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. ورنہ بانجھ کا عنوان ہی نہیں رہتا. اگر ماں باپ کی کیپیسٹی میں ہوتا تو آج کی تاریخ میں کہوں کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں کرتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ سب بیٹے چاہتے ہیں. اس کا مطلب بیٹا بیٹی یہ دینا اللہ کی کا گفٹ ہے, اللہ کی عطا ہے. تو جو اولاد اس طرح کے جملے ماں باپ کو بولتے ہیں وہ نہایت ہی بے ادب ہیں, نیرے گستاخ ہیں, اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. تو حقوق والدین, کل جو ہے مقام والدین ہم نے سنا, آج حقوق والدین, والدین کے حقوق. اور لفظ والدین ہی کو عام کیجئے, پیرنٹس مالک یہ سب جملہ بولیے ہی نہیں, والدین. سمجھ رہے آپ؟ ہاں. حقوق والدین یعنی والدین کے حقوق. اب یہ حقوق میں قرآن سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہی سے بتاؤں کہ جیسے اللہ کی عبادت وہ اللہ کا حق ہے, صحیح ہے. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے پارہ نمبر 5 میں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کیا معنی ہوا؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں, کسی چیز کو شریک نہ کرو. یہ لفظ چیز ہے, اولیاء اللہ چیز نہیں ہے, وہ بڑی چیز ہے وہ. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور اس کے بعد فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. یہ بھی آرڈر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آیت نمبر 36 سورہ نمبر 4 سورہ نساء. ٹھیک ہے. اب آپ غور کریں اس آیت کے بعد اب وہ آیت پڑھا ہوں سورہ بنی اسرائیل کہ اے میرے حبیب آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنا تم سب. اب یہاں پر سے یہ بھی دیکھ لیجیے, عبادت جب اسی کی ہوگی تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, تو یہ حسن سلوک جو ہے یہ عبادت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو سب سے بڑی عبادت ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. نکاح کی آیتوں میں پڑھے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بے شک وہ فوز عظیم پائے گا, یعنی بڑی کامیابی. تو اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری مطلب فرمان خدا کو ماننا, فرما برداری رسول کا مطلب فرمان رسول کو ماننا. اطاعت کا مفہوم یہی ہے, فرما برداری. تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. اور قرآن میں اللہ پاک نے کیا کہا
کہ میری عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ انہیں سلوک کرنا. تو یہ جو کرنے کا آرڈر ہے اس کو اگر مانیں گے تو فرما برداری ہوگی نا, اور نہیں مانیں گے تو نافرمانی ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدا کی فرما برداری ہے. اب جملے پہ غور کریں ہوں گے, اس کو ذرا محسوس کیجیے آپ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کا ہاتھ پکڑنا, ان کی دستگیری کرنا, ان کے لیے پاؤں دبانا, ان کو خوش کرنا, ان کی خدمت کرنا, جتنے بھی لوازمات حالات حاضرہ کے حساب سے بول رہا ہوں, ان کے لیے دوا لانا, ان کے لیے مسکرانا, ان کے لیے رونا, ان کی ہمت بڑھانا, ان کی طاقت بڑھانا, ان کا عصا بننا, ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا, یہ سب احسان میں داخل ہے, اور یہ سب کرنا خدا کی عبادت ہے, خدا کی اطاعت ہے. کیا تعلیم ہے قرآن ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے. تعلیم قرآن محسوس کیجیے. ماں باپ کو دودھ لا کے دے دیا, ماں باپ کو آپ نے پیسہ دے دیا, تو آپ اس میں گنواتے ہیں. یہ بتائیے کبھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو کیا آپ اللہ کو بولتے ہیں اے اللہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی ہے؟ کبھی بولتے ہیں؟ نہیں. اب ذرا غور کیجیے, آپ کبھی نہیں بولتے. عبادت کرنے کے بعد نہیں بولتے آپ کہ اللہ میں نے تیری عبادت کر لی ہے. نہیں, اے اللہ تیری توفیق سے جو کچھ ہوا کیا قبول کر لے, یہ نظریہ رہتا. یرجون رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے امید کا نظریہ رہتا. عبادت تو کر لیے مولا, اب قبول کرنا تیرا کام ہے. صحیح ہے. تو ذرا سوچئے, جب اللہ کی عبادت کے بعد آپ عبادت کا اظہار نہیں کرتے جس کی آپ عبادت کیے ہیں, تو ماں باپ کی خدمت بھی خدا ہی کی عبادت ہے. تو وہ نافرمان اولاد جو گلف وغیرہ میں رہ کر, باہر رہ کر, کما کر کے ماں باپ کو پیسہ دیتے ہیں, اور جب جاب لیس ہو جاتے اور گھر میں آ جاتے, شادی کر لیتے, اور شادی کر لینے کے بعد ماں باپ سے پیسہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بھیجا تھا, ہم نے اتنا بھیجا تھا. تو جو جس وقت تم نے بھیجا تھا کیا جذبہ تھا؟ اگر خدمت کا جذبہ تھا تو خدمت کرنے والا کبھی بھی مخدوم کو گناتا نہیں ہے. اسی لیے تو آپ کو ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے خدا کی کتنی عبادت کی ہے, کیونکہ ہم تو بس بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے. ہے یاد آپ کو؟ تو جب آپ خدا کی عبادت کو یاد نہیں رکھے ہیں, تو عبادت کے بعد اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر دیا ہے, تو حسن سلوک کر کے آپ جتا کیوں رہے ہیں؟ یہ حسن سلوک نہیں ہے. آج میں حقوق کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو مطلب یہ کہ حصے کم ملنے کی وجہ سے, وراثت کم ملنے کی وجہ سے, یا ماں باپ نے کوئی مال جائیداد نہ چھوڑا اس کی وجہ سے ماں باپ کو ہدف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ اس پر غور کریں. ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, کیونکہ ایک ساتھ اللہ نے کہا کہ لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين, اینڈ کا جملہ ہے. عبادت تو میری کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. کمپلیٹ آیت وہ نہیں ہے کہ صرف عبادت کرنا. میں یہاں پر تھوڑی سی ایک اصلاح کر رہا ہوں. چھٹیوں کے موقع سے طلبہ لوگ, کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں, ہمارے پاس بھی فون آتا کہ مطلب 1 مہینے کی چھٹی ہے, جیسے تعطیل کلاں ہے نا, سمر چھٹی وغیرہ جب ہوتی ہے, چونکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جانے, تو میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چھٹیوں کے موقع سے 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے, پہلے تو جانا ہی نہیں جماعت وغیرہ میں, کلیئر بات, مگر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ کیوں جا رہے ہیں, تو نہیں صحابہ کا کام ہم کر رہے ہیں. میں ان سے ادب سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ تم نے 365 دن جو اسکول اور کالج میں اپنے وقت گزارے ہیں, ان درمیان میں کبھی ماں باپ کی خدمت کیے ہو؟ نہیں. اب چھٹی ملی ہے تو بجائے ماں باپ کی خدمت کرنے کے تم جا رہے ہو صحابہ کا کام کرنے کے لیے. کیا ماں باپ کو چھوڑ کر صحابہ نے کام کیا؟ بخاری شریف بتایا میں نے, تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, ہاں جاؤ یہی خدمت کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ابو ہریرہ کو کعبہ سے پیار نہیں تھا؟ پیار نہیں تھا؟ تھا. لیکن ہر حج کے موسم سے جب حج کرنے والے آتے تھے, سارے حجاج سے سینہ لگا کر روتے تھے
مجھے پیار تو بہت ہے لیکن میرے بوڑھے ماں باپ ہیں. اویس کرنی کو صحابیت کے شرف سے محبت نہیں تھی، لیکن کس بنیاد پر وہ نبی کا زمانہ پانے کے باوجود نبی سے فزیکلی طور پر ملاقات نہیں کیے؟ تو اللہ کی عبادت کے بعد جو اللہ نے وبالوالدین احسانہ کہہ کر کے جو ذہن دیا ہے اولاد کو، یا اولادو عبادت پر پہلی بات تو ناز نہیں کرنا. اور آج ایک اور نقطہ بولوں، میری عبادت کرنا ٹھیک ہے، عبادت کی قبولیت چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. عبادت کی قبولیت ماں باپ کی حسن سلوک پہ چھٹی، ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں عبادت کو کمپلیٹ کرنے کے باوجود آیت کو کمپلیٹ نہیں کیا؟ میری عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ توحیدی نقطہ آٹومیٹک سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان عبادت پہ گھرانا نہیں، عبادت کی قبولیت قدم والدین ہے. ورنہ تیری عبادت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا، یہ کام، ہر کام پر مقدم ہے ماں باپ کی خدمت، بالخصوص جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، کیونکہ وہ ماں باپ کسی اور سے خدمت کا تصور نہیں کر سکتے. اولاد سے اینی ٹائم، یہاں تک کہ اولاد اگر نافرمان بھی ہو نا تب بھی امید کرتے ہیں ماں باپ کے، اولاد ہے کبھی تو احساس ہوگا، کبھی تو احساس ہوگا. اس وقت بھی امید اولاد ہی سے کرتے ہیں، باہر والوں کو نہیں بلاتے ہیں پاؤں دبا دو. تو دوسرا خوبصورت حقوق والدین سے نقطہ یہ کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر تم عبادت کی قبولیت چاہتے ہو تو وہ بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. گویا حق اللہ کے بعد حق الوالدین بیان ہوا، حق الوالدین کے بعد حق الوالدین بیان ہوا، حق اللہ کے بعد. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، اما یبلغن عندک الکبر، یہاں پر دیکھیے، اما اگر، یبلغن وہ پہنچ جائیں، عندک تمہارے پاس، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، وہ اولڈ ایج ہوم میں نہیں، عندک تمہارے پاس رہتے ہوئے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما والدین میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل، پہلے کہا پوزیٹو حکم دیا حسن سلوک کرنا، یہ ساری پوزیٹیوٹی آ گئی، مسکرانا، سر دبانا، پاؤں دبانا، جو بھی خدمتیں ہو ہر حال میں مقدم رکھنا. بخاری جب پڑھتا ہوں نا تو ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت 25ویں پارے میں ملتی ہے بخاری شریف میں، کہ وہ بنی اسرائیل میں 3 جو واقعات تھے، کہ ایک نفر تھا، ایک وفد تھا، ان پر چٹان گر گیا تو کھسکنے کی جو روایت ہے، اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کرو. تو دو نے کہا، میں اس مناسبت سے اس میں باپ ماں کا بھی عنوان ہے، کہ ایک چرواہا دودھ مطلب جانوروں کو چرانے والا جاتا تھا اور وہیں سے دودھ کر کے لاتا تھا تو اپنے ماں باپ اولاد سب کو پلاتا تھا، لیکن طریقہ یہ تھا کہ ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا پھر اولاد کو پلاتا تھا. ایک دن دیر ہو گئی تو ماں یا ماں باپ والدین سو گئے انتظار کر کر کے. وہ جب دیری ہوئی تو جیسے آئے تو بچے سب یتساغون حولیہ کا لفظ ہے کہ میرے ارد گرد چیخ رہے ہیں، ابو بھوک لگی، ابو بھوک لگی. اتنا دیر ہوگی پھر بھی نہیں دے رہے ہو، یہاں تک کہ چیختے ہوئے دیکھنا گوارا کیا اولاد کو، اور ماں کو خلل نہیں دیا، اٹھایا نہیں، سو گئی ہے سونے دو، جب تک وہ اٹھ کر پی نہ لے نہ ہم پیئیں گے نہ ہم اپنے اولاد کو دیں گے. اب یہ سب جو روایتیں ہیں کیا کتابوں کے صرف سیاہی بننے کے لیے ہیں؟ کتابوں کے ورق گردانی کے لیے نہیں. آج آپ ہم سب کیا کرتے ہو؟
تمہاری عمر ہے کیا, تمہاری یہ ہے کیا. ارے پوچھ تو لو کبھی ماں باپ سے کہ میں یہ لایا ہوں یا یہ لانے جا رہا ہوں. بیوی نے خواہش کی ہے, ممی آپ کی بھی کوئی خواہش ہے, قسم خدا کی وہ کوئی خواہش, لیکن پوچھ لو گے نا تو ایسے ہی سینہ اس کا پھول جائے گا, پیٹ بھر جائے گا. پوچھ لینے میں کیا ہوں. وہاں دیکھیں اپنی اولاد پر ترجیح دینے کے لیے چیخ رہے ہیں, تصاغون چیخ پکار کر رہے ہیں میرے ارد گرد. اور اس کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ چٹان کو کھسکا دیا. میری کتاب کتاب الولایت میں یہ روایت ہے, بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کے حوالے سے اس کا تو تجزیہ بہت زبردست ہو سکتا میں اور کریں گے. تو پہلا حکم تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, یہ پازیٹیو حکم تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں والدین تو سب سے پہلا کام, اب نیگیٹو کام دیکھیں. نیگیٹو حکم کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف, انہیں اف تک نہ کہنا. اس کو لفظ یوں سمجھیے کہ ان کے لیے لفظ اف کا استعمال نہ کرنا. فور ایگزامپل میں دے رہا ہوں, ماں باپ تقسیم کر رہے تھے حصہ جائیداد. میں یہ بات پر زیادہ زور دے رہا ہوں آج کل, کیونکہ اسی بنیاد پر ماں باپ کو ہدف تنقید بنا رہے یا اولاد, ٹھیک ہے. ماں باپ تقسیم کر رہے تھے جائیداد, کر رہے تھے, کرنے کے بعد کسی بیٹی کو دے دیا یا کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا. دوسرے بیٹے نے کہا اف, یہ کیا کر دیا, یہ کیوں کیا. یہ جو لفظ اف, یار یہ کیوں کیا, یہ کیسا کر دیا, یہ بھی حرام حرام حرام. جواب بھی نہیں دینا ہے, نہیں, ان کے کسی عمل میں دخل نہیں دینا ہے, ان کے عمل کو قبول کرنا ہے. اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں گرفتار ہوں گے, وہ ان کا, لیکن تمہیں کہا گیا ہے اف تک نہ کہنا. ان کے اب اف کا عنوان کب ہوگا؟ جب ڈیسیزن ان کے خلاف ہو تبھی تو بولا جاتا نا. تو پہلا کیا, ان کے ڈیسیزن پر ریمارک نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ولا تنہرہما, پہلے تو یہ کہ بولنا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا نیگیٹو حکم یہ ہے کہ انہیں جھڑکنا بھی نہیں. کیوں کیا آپ نے, یہ بھی نہیں بولنا. لا تنہرہما, جھڑکنا بھی نہیں. دو حکم کیا تھا نیگیٹو, ٹھیک ہے. کل 3 حکم ہو گیا. حسن سلوک کرنا, اف تک نہ کہنا, پہلا حکم پازیٹیو تھا, دوسرا 2 حکم کیا ہے, نیگیٹو ہے. اب پھر ایک پازیٹیو حکم آ رہا ہوا, قل لہما, اور ان کے لیے قولاً کریما, ایسی بول بولنا جس میں عزت ہو, کرامت ہو, شرافت. دنیاوی طور پر ایک جملہ بولوں, اگر ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو صرف اتنا کہے کہ آپ کی وجہ سے میں آج بلندی پر ہوں, یہ لفظ سن کر بتاؤ ماں باپ کتنا خوش ہوں گے. اور اگر وہی بیٹا یہ بولے کہ اپنی محنت سے میں بہت بلندی پر پہنچا ہوں, یہی لفظ ہے, دیکھا آپ نے, بات صحیح کہہ رہا ہے, ایسی بات ہے کہ نہیں, کیوں غلط کہہ رہا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, کوئی ایسا جملہ نہ بولنا جو قول کریم کے خلاف ہو. قول کریم یہ ہے کہ ایسا لفظ بولو جس میں وہ خوش ہو جائے, کرامت کا لفظ ہو, عزت کا لفظ ہو, شرافت کا لفظ ہو, پازیٹیو الفاظ ہو, القابات کے عنوانات ہو. سبحان اللہ. قول کریم انہیں کہنا, قولاً کریما, ایسی بول جو کریم ہو, عزت والی ہو, رسپیکٹ والی ہو, کہ تمہارے اس جملے کو سن کر کے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے. اب دوسری آیت کو میں کل ہو سکتا وضاحت کروں, 35 منٹ ہونے والے ہیں, اب 1 منٹ آپ بول دیں, 34 منٹ ہوئے ہیں اس وجہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نے سماعت فرمایا حقوق الوالدین کے متعلق. مفتی صاحب نے بہت کھل کر بحث کی ہے, بہت زبردست ایکسپلینیشن کیا ہے. اور جو حقوق والدین اپنے بچوں کو دینا چاہیے, پہلی تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں, دوسری اہل بیت کی محبت سکھائیں, تیسری قرآن کی تعلیم دے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے عمل کی دعوت نہیں دے رہے, پہلے محبت رسول کی دعوت, محبت رسول کا جام پلایا جا رہا ہے.
اور بخاری شریف میں، اور جس کے پاس دین کا لحاظ نہیں وہ جو چاہے کرتا پھرے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ مفتی صاحب نے جو آیت قرآن شریف کی جو آیت کوٹ کی ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 کو، 23 کا میں نے تجزیہ پیش جی ہاں 23 کا، اور سورہ نساء آیت نمبر 36 کا بھی جو ہے نا آیت کوٹ کی ہے، بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے بعد وبالوالدین احسانا، حسن سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ۔ حسن سلوک کیسا کرے؟ ان کا دوا ڈوری کا اہتمام کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے پیر دبائے، ان کو مسکرا کر دیکھے، ان کی خدمت میں رہے۔ اگر تم اپنی عبادتوں کو خدا کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے اس حکم پر بجا لاؤ۔ پوری امت کو بولتی ہے خدا کی عبادت کافی نہیں ہے، خدا کی عبادت کافی نہیں ہے، کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے بے شک وبالوالدین احسانا فرما رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک ان کا ہر چیز کا خیال رکھے، حتیٰ کہ جو ہے نا جب انہوں بڑی عمر کو پہنچ جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے تو